میں 20 سال قبل ٹریننگ اور سیلف ہیلپ کے بزنس میں آیا اور پرسنل ٹریننگ شروع کر دی۔ بابڑا بازار کا ایک بزرگ میرا پہلا کلائنٹ تھا۔ وہ شیخ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ پوری زندگی محنت اور مشقت میں گزار دی۔ 2 بیٹے تھے، دونوں شادی شدہ اور خود مختار تھے۔ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ یار دوست اور عزیز رشتہ دار نہیں تھے۔ بزرگ کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی تفریح اور زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، لہٰذا وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہ سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مارا پھرتا رہتا۔ سڑکوں پر بندر کا تماشا لگتا تھا تو بزرگ 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہتے تھے اور بچے انہیں تلاش کرتے رہتے تھے۔ میرے قاری تھے، یہ ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی تھی۔ میں نے سیلف ہیلپ کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو ان کا ایک بڑا بیٹا ایک دن انہیں میرے پاس لے آیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ آپ کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ میں نے انہیں آدھے دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، ان کی ساری کہانی سنی۔ وہ ایک لوئر مڈل کلاس شخص کی مشقت اور حسرتوں سے لتڑی عام سی کہانی تھی۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، تعلیمی سلسلہ درمیان میں رک گیا، غلہ منڈی میں لوڈر کا کام کیا، بہن بھائی پالے، سبزی منڈی میں بیوپار کیا، کامیاب ہو گئے، جی بھر کے پیسے کمائے، بیوی اور بچے پالتے رہے، بچے بڑے ہوئے، شادی کی اور وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، اور آخر میں بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگے۔ میں نے یہ ساری کہانی سننے کے بعد ان سے 2 سوال کیے۔ ایک، آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ اور دوسرا، وہ کون سا کام تھا جو آپ پوری زندگی کرنا چاہتے تھے لیکن اب تک نہیں کر سکے؟ ان کا پہلا سوال تھا، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میں نے اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی ہے، انہیں دکانیں اور گھر بنا دیے ہیں، میرے پاس اب صرف 10 مرلے کا مکان بچا ہے اور گزارے کے پیسے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے گھر کی قیمت کتنی ہے؟ وہ اطمینان سے بولے، 2 ماہ قبل اس کے 10 کروڑ روپے مل رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، 10 کروڑ روپے 10 مرلے کے گھر کے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ 2000 کی بات تھی اور اس زمانے میں 10 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں 2 کروڑ روپے میں 1.5 کنال کا گھر مل جاتا تھا۔ وہ ہنس کر بولے، میرا گھر کمرشل ایریا میں آ گیا ہے، پوری گلی میں دکانیں بن چکی ہیں، صرف میرا گھر بچا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک ٹھاک مہنگا ہے۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اس کے بعد ان سے دوسرے سوال کا جواب مانگا۔ وہ شرما کر بولے، میں جوانی میں ایک بار لاہور کے ہلٹن ہوٹل میں گیا تھا، اس کی صفائی، سروس اور خوبصورتی میرے دل میں کھپ گئی۔ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ذمہ داری باقی ہے؟ وہ آہ بھر کر بولے، ہرگز نہیں، میں سب سے فارغ ہو گیا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے؟ وہ خوش دلی سے بولے، 100%۔ میں نے عرض کیا، آپ پھر اپنا مکان بیچ دیں، پیسوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے سے کوئی کمرشل بلڈنگ خرید لیں اور اسے کرائے پر دے دیں، باقی دونوں حصوں کو 2 مختلف بینکوں میں رکھیں اور خود پوری زندگی کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، 100%۔ وہ بولے، آپ اپنی ان تجاویز کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ میں نے عرض کیا، میں آخری تجویز سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ آپ جب 5 اسٹار ہوٹل سے پیکج ڈیل کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ 10,000 روپے روزانہ کے حساب سے ڈیل کر لیں گے۔ یہ رقم ماہانہ 3 لاکھ اور سالانہ 36 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ہم اگر 36 لاکھ کو 10 سے ضرب دیں تو یہ 3 کروڑ 60 لاکھ روپے بنیں گے اور یہ آپ کے مکان کی مالیت کا 36% ہوگا۔ آپ گویا اپنی دولت کے 36% میں 10 سال 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت 66 سال ہے، آپ 10 سال بعد 76 برس کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ آپ اس کے بعد اگلے 10 سال دوسرے اکاؤنٹ سے ادائیگی کریں اور 86 سال کی عمر تک 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مزید مہلت دی تو ہمارے پاس ایک کمرشل پراپرٹی ہوگی، اس کی مالیت بھی اس وقت تک کم از کم 10 کروڑ ہو چکی ہوگی اور ہم اس رقم سے مزید 20-30 سال 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں گے۔ وہ بے چینی سے کرسی پر تڑپے اور پوچھا، کیا ہوٹل مجھے پوری زندگی 10,000 روپے میں کمرہ دے دے گا؟ ان کے ریٹس بھی تو بڑھیں گے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، ہاں بڑھیں گے، لیکن میں نے پہلے مشورے میں آپ کو بتایا تھا، ہم گھر کی رقم کے ایک حصے سے کمرشل پراپرٹی خریدیں گے اور اسے کرائے پر دے دیں گے۔ اس پراپرٹی کا کرایہ ہوٹل کی پیمنٹ کو بیلنس کرے گا،
جبکہ میں نے دوسرے حصے میں آپ کو مشورہ دیا آپ رقم کے 2 حصے 2 مختلف بینکوں میں رکھیں۔ آپ کا سوال ہونا چاہیے 2 مختلف بینکوں میں کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بینک ڈیفالٹ کر جائے تو بھی ہمارے پاس آدھی رقم بچی رہے گی، ہمارا لائف سٹائل ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے کیا یہ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ میرا مکان میرے بچوں کی امانت ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا شیخ صاحب آپ کے بچے جوان اور خود مختار ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو آپ کا مکان نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے بھی تو ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ نے ان کی پرورش کی، تعلیم دلائی، برسر روزگار کیا اور شادیاں کرا دی۔ اب ان کا فرض ہے یہ اپنی اور اپنی خاندان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ دوسرا، آج آپ کے مکان کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کے لیے 10 کروڑ روپے کی کمرشل پراپرٹی چھوڑ جائیں گے۔ آپ ان کا حق نہیں ماریں گے، آپ انہیں حق سے زیادہ دے کر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اٹھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ شیخ صاحب نے میرے مشورے پر عمل کیا، اپنا گھر 10 کروڑ 80 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا، صدر میں 4 کروڑ روپے کا پلازا خریدا اور کرائے پر چڑھا دیا، 6 کروڑ 80 لاکھ روپے بچ گئے، 3 کروڑ 40 لاکھ روپے ایک بینک اور دوسری رقم دوسرے بینک میں جمع کرا دی۔ ہوٹل کے ساتھ ان کی 9,500 روپے ڈیلی کی ڈیل ہو گئی، اس رقم میں تمام سروسز شامل تھی۔ وہ ہوٹل میں شفٹ ہوئے اور بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ میں ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ مجھے سینے سے لگا کر رونے لگتے تھے اور بار بار کہتے تھے تم میرے محسن ہو، تم نے بابڑا بازار کے مزدور کو بادشاہ بنا دیا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا میں اتنا امیر ہوں اور میں اپنی رقم سے کیسی شاندار زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں اگر بابڑا بازار میں رہتا تو کبھی کسی سیاستدان، کھلاڑی اور اداکار سے ملاقات ہو سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کی اصل مسرتیں حاصل کر سکتا۔ میرا مکان اگر اس دوران 50 کروڑ کا ہو جاتا تو بھی مجھے کیا فائدہ ہوتا، میں تو گلیوں میں رول کر ختم ہو گیا ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شیخ صاحب 6.5 سال 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ کر 2006 میں فوت ہو گئے۔ انتقال کے بعد ان کے اثاثوں کا تخمینہ لگایا گیا تو ان کا کمرشل پلازا 13.5 کروڑ روپے کا ہو چکا تھا اور ان کے اکاؤنٹ میں اس وقت بھی 2.25 کروڑ روپے تھے۔ میں نے ان کا آخری دیدار کیا، ان کے چہرے پر اطمینان بھی تھا اور مسکراہٹ بھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہے ہوں یہ بھی تو ایک لائف سٹائل ہے، انسان مزدور کی زندگی گزارے اور آخر میں بادشاہ بن کر دنیا سے رخصت ہو، انسان کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔